إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. محترم حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان اسلامی بھائیوں اور محترم پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں، کبریائی، بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص طور سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور اس کی برکتوں کا نزول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنائیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حالات کی مناسبت سے دوستی ہے، اچھی دوستی اور بری دوستی، یہ دونوں انسانی زندگی پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جس طرح اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار یہ ضروری ہیں، اور انسان کی فطرت ہے
کہ انسان جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ قربت اختیار کرتا ہے، ان کی حاجت اور ضرورت محسوس کرتا ہے، ویسے ہی اسے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے دکھ درد میں، چاہے خوشی ہو یا پریشانی کے معاملات ہوں، اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، اور خاص طور سے آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اپنی پریشانی اور خوشی کا اظہار اپنے ماں باپ سے کم اور اپنے دوستوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ اپنے معاملات میں مشورے اپنے دوستوں سے زیادہ لیتے ہیں، اور ہر چیز کو اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے بانٹتے ہیں۔ دوستی انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ دوستی بنانے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ آپ اپنی نظروں کو ان لوگوں کی طرف نہ دوڑائیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی دوستی میں رہیں جو نیک ہوں، آخرت کے چاہنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دوستی کا ذکر کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنانے کا بھی حکم دیا۔ اور انسانی فطرت ہے کہ بغیر دوست کے انسان رہ نہیں سکتا، اور جو بغیر دوست کے ہے وہ انسان اپنی زندگی میں گھٹن اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بغیر دوست کا انسان نہ اپنی پریشانی کسی کو سنا سکتا ہے، نہ اپنی خوشی کسی کو بانٹ سکتا ہے، اور بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جن کی دوستی نہ ہو۔ ہر کسی کی دوستی ہے، کسی کے ایک سے زائد دوست ہیں، کسی کے 10 سے زائد کئی دوست ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی قربت بہت کم لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو جن سے قربت ہوتی ہے، جن سے زیادہ انسان متاثر ہوتا ہے، اس دوستی کے بارے میں آج بات ہی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہذا وہ اس بات پہ غور کرے کہ جس سے دوستی وہ بنا رہا ہے کہ اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کتنا اللہ کا فرما بردار ہے، کتنا سنتوں کا پابند ہے۔ دوستی بناتے وقت اس بات کا خیال کرے اور اپنے دوست کی دینداری سے اس کا متاثر ہونا یہ واجبی ہے۔ تو لہذا اچھے دوست، دیندار اخلاق والے دوست کی دوستی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی اور اس کی فضیلت بھی بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل منہم واحد، ان میں سے ایک 7 نوجوانوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جن کو کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی دوستی اپنے دوست سے محض اللہ کے خاطر ہو، دین کے خاطر ہو، محض دینداری کے خاطر اس کی دوستی ہے کہ یہ میرا دوست نمازی ہے اس لیے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، یہ میرا دوست سچ بات بولنے والا ہے، یہ میرا دوست نیکی کے کام کرتا ہے اور مجھے بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ میرا دوست سنتوں کا پابند ہے، بدعات اور خرافات سے، فحاشی کاموں سے، اعمال سے، بد اخلاقی سے بچتا ہے اور مجھے بھی بچاتا ہے، لہذا میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، اللہ کی خاطر میری اس کی دوستی ہے۔ ایسی دوستی کی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی دوستی نصیب فرمائے اور اللہ کے عرش کا سائے بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تو اچھی دوستی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔
جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ جو تعلیمی سال کا نیا سال شروع ہوا ہے، اس میں اکثر چاہے ہائی اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہوں، کالجوں میں ڈگری کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہوں، یا کاروبار کرنے والے لوگ ہوں، ہر کوئی سال کے آغاز میں اپنے اپنے نئے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے، نئے نئے دوست اس کے بنتے ہیں، نئے نئے کاروباری لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی دوستی اپنائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی دوستی اختیار کرو، سچ بولنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم دوستوں میں بعض دوستوں سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اچھے گھرانے کے ہیں، بعض دوستوں سے بعض اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، بعض سہیلیاں اپنی بعض سہیلیوں سے اس لیے متاثر ہوتی ہیں کہ اس کا رہن سہن، اس کا بناؤ سنگار اچھا ہے، بعض مرد اپنے کاروباری بعض دوستوں سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اور کاروبار کے بڑے بڑے منافع وہ دکھاتا ہے۔ اور عورتیں بھی بعض عورتوں سے دوستی اس لیے اختیار کرتی ہیں کہ وہ ہمیں اچھی باتیں کرتی ہے، ہمیں اچھے مشورے دیتی ہے، اور ہمیں نئے نئے فیشن کے نئے نئے چیزیں دکھاتے رہتی ہیں۔ تو ہماری مختلف بنیادیں ہوتی ہیں دوستی کی، لیکن جس چیز کو بنیاد بنانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ چیز ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج وہی بات خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں بیان کروں گا۔ محترم حضرات، جس طرح نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، انسان کو متاثر کرتی ہے، انسان کو اس کی برائیاں چھڑاتی ہیں، اس کو نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتی ہے، اسی طرح برائیاں بھی انسان کے اوپر برے اثر ڈالتی ہے، اس کی زندگی میں مشکلات اور تکالیف لاتی ہیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، سب سے بڑی مثال یہی دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے متاثر ہو کر خود بھی نیک بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے متاثر ہو کر اس دور جاہلیت میں جبکہ گلی کوچے میں شراب کا ملنا عام تھا، ہر کوئی شرابی کبابی تھا، ہر کوئی جواری تھا، ہر کوئی بدکار اور گنہگار تھا، ایسے ماحول میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اختیار کی، وہ لوگ شراب جیسی برائی سے بچے رہے، دیگر اور گناہوں سے بچے رہے، دیگر اور خرابیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ ان میں کئی ایک دوست، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کئی ایک جلیل القدر صحابہ جو اسلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے متاثر تھے، اور آپ کی دوستی کی وجہ سے، آپ کی دوستی کی صحبت میں رہنے سے کئی ایک برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ اور جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو اس کے بعد بھی آپ کی ان مزید اچھائیوں کو قبول کرنے میں سر فہرست آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر ان سے متاثر ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ تھے۔ نیک صحبت انسان کو برائیوں سے بھی بچاتی ہے اور نیکی میں اس کو ابھارتی ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثال۔ اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ایک مسلمان دوست اور ایک کافر دوست کا تذکرہ کیا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو مسلمان دوست تھا مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ نیک دوستی دیکھیے آپ، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوستی کو برقرار رکھتا ہے۔ نیک دوستی جس طرح دنیا میں نیک لوگ دوست ہیں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ میں رکھے گا۔ اور جس طرح دنیا میں ہم فرصت کا وقت ہمارے اپنی مصروفیات سے نکال کر ہم اپنے دوستوں سے مل کر بیٹھتے ہیں، گپے بازی کرتے ہیں، چائے نوشی کرتے ہیں اور اپنے بچپن کے دوستی کے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جاتے تھے، فلاں جگہ کھیلتے تھے، فلاں جگہ تیرتے تھے، فلاں جگہ ہم یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے اچھے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک دوستوں کو وہاں پر بھی رکھے گا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ یہ جو مسلمان دوست ہے وہ کہے گا انی کان لی قرین، کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک دوست تھا جو آخرت کا انکار کرتا تھا، کافر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے مجھے یہ مال سے، یہ دولت سے، اولاد سے نوازا، میں نے سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی، یہ میرے لیے برقرار رہیں گی۔ یہ ایمان والا دوست کہتا تھا کہ ایسا مت کہے، ایسا مت کہے، آخرت پر ایمان رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ وہ کافر دوست کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم مٹی میں ملنے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ آخرت کا انکار کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے پاس یہ بات پہنچائی جائے گی، کیا تم هل انتم مطلعون، کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتی لوگوں کو ان کے جو کافر گنہگار دوست تھے جہنم کے درمیان میں ان کو دکھائے گا۔ جنت میں بیٹھ کر جنتی لوگ اپنے کافر نافرمان دوستوں کا مظاہرہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے جہنم میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اس کا فضل تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، تیری دوستی سے متاثر ہونے سے اللہ نے میری حفاظت کر لی، ورنہ میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے درمیان میں ہوتا۔ برے دوست کی دوستی انسان پر متاثر ہوتی ہے۔ اگر وہ آدمی اللہ کی رحمت سے بچ گیا تبھی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے اپنے برے دوستوں کی صحبت سے متاثر ہونے میں اسے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور دو دوستوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقبہ بن معیط یہ کافروں میں ایک سردار تھا، بڑے بڑے سردار جو کافر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ ایک دن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے متاثر ہوا، آپ کا پڑوسی بھی تھا، آپ کے گھر کے قریب رہنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوا، توحید کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے ایمان لانے کا ارادہ کیا۔ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، بس کلمے کا اقرار کرنا باقی تھا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر پر دعوت رکھی، تمام کو بلایا، اس کے جو کافر دوست تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے جگری دوست تھے اس کے، ان کو بھی بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی صحبت تھی، پڑوسی بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ اس سے پہلے اس کے جو مشرک دوست تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ ہمارا یہ دوست عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو رہا ہے، ایمان لانے والا ہے، اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو انہوں نے اس دعوت سے پہلے اس سے ملاقات کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کرنے والے ہو،
تم محمد سے متاثر ہوئے ہو، اس کی دوستی سے متاثر ہوئے ہو، ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک دوستی نہیں رکھیں گے جب تک کہ تم اپنے مسلمان نہ ہونے کا اعلان کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ دوست ہوں، میں مسلمان نہیں ہونے والا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مزید اپنی دوستی کو اور بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کل جب دعوت میں تم محمد کو جب اپنے یہاں بلاؤ گے تو تم محمد پر لان تان کرنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اس کے منہ پہ تھوک دینا، تو تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم ہمارے دوست ہو۔ برے دوستوں کی دوستی نے اس کو ایسا متاثر کیا کہ دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ جب دعوت میں آئے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، بہت زیادہ برا بھلا کہا، تھوکنا چاہتا تھا لیکن اسے ہمت نہیں ہوئی، ہمت نہیں کر سکا وہ تھوکنے کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقبہ بن ابی معیط اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت بیان فرمائی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ یہ کافر، یہ ظالم کل قیامت کے روز اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں چباتے ہوئے کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کی دوستی نہ چھوڑا ہوتا، اے کاش کہ میں فلاں برے دوستوں کی دوستی نہ اپنایا ہوتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ کہے گا کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچ چکا تھا، لیکن باوجود اس کے میرے برے دوستوں نے مجھے اس ہدایت سے محروم کر دیا۔ افسوس کرنے لگے گا، شرمندہ ہو کر اپنے دانتوں میں اپنے انگلیاں چبا کر کہنے لگے گا۔ یہ برے دوست کی دوستی متاثر کرتی ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ایک بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہی ہے۔ اچھا دوست، اس کی دوستی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مشک بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ لوہار ہے، بھٹی سلگا رہا ہے۔ اور مزید تفصیل کا بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کی دوستی اچھے دوست کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق والے دیندار کے ساتھ ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ مشک بیچنے والے کی، کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی دوستی کی محبت میں آپ کو خوشبو تحفے میں دیتا ہے، عطر۔ اگر تحفہ نہ بھی دے، جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ اس کے پاس مختلف قسم کی خوشبو سے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوں گے۔ جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کی طبیعت ان خوشبوؤں سے، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے اگر برے دوست کی صحبت اختیار کی ہے تو گویا ہے کہ اس کی مثال اس لوہار کے جیسی ہے کہ آپ اپنے اس لوہار دوست سے ملنے گئے ہیں اور اس سے ملنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اور وہ بھٹی سلگا کے اپنا کام کر رہا ہے اور بھٹی میں آگ جلا رہا ہے، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، اس سے راکھ اڑ رہی ہے، اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ بسا اوقات آپ کے کپڑے پر چنگاریاں گر رہی ہیں، چنگاری نہ بھی گرے آپ پر وہ راکھ گر رہی ہے، اس دھوئیں سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑوں میں بھی بدبو آ رہی ہے۔ برے دوست کی یہ مثال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی، اسلام کی خدمت کے لیے لگائے، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی عزت تک داؤ پہ لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت کے لیے۔ جس وقت مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، اس وقت بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے مکہ سے نکل گئے۔
آخری لمحات ہیں موت کے، موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کے پاس آ کے کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ، کہ اللہ کے اے میرے چچا جان آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں آپ کے لیے جنت میں آپ کو داخلہ دلانے کا میں ذریعہ کوشش کروں گا۔ لیکن وہاں پر ابو طالب کے کافر مشرک دوست بھی تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر دوست تھے۔ وہ کہنے لگے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح بخاری میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، کیا تم زندگی بھر اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر رہے اور آخری وقت میں کیا تم اپنے بھتیجے کا دین قبول کرو گے؟ بار بار کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان کے پاس جا کے کہنے لگے، اللہ اے میرے چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں۔ بار بار مشرک دوست کفر پر باقی رہنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ دوستی دیکھیں کس طرح متاثر کرتی ہے۔ نبی ہے، بھتیجا کلمے کا اقرار کرنے، اسلام قبول کرنے، ہدایت قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن برے دوستوں کی دوستی اتنا متاثر کی، آخر میں ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس کرتے ہوئے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ تو برے دوستوں کی دوستی کس طرح متاثر کرتی۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کیے ہوئے وہ نیک ہیں یا برے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں اگر کسی سے دوستی اپنا رہا ہوں تو میرے اندر بھی نیکی ہے یا برائی ہے۔ برائیاں ہیں تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جس عمر میں ہم پہنچے ہیں اور جو ہمارے پرانے دوست ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن ہم کوئی بھی انسان اپنے پرانے دوستوں کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یا تو وہ اپنے دوستوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اپنا شہر چھوڑ دے، کسی اور شہر میں جا کے بسے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، اور پھر اپنے جو دوست ہیں اگر بے نمازی ہیں تو انہیں نمازوں کی دعوت دینی چاہیے، ان کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ اگر ہمارے دوست بد اخلاق ہیں تو ہم خود بھی اچھے اخلاق والے بنیں اور اپنے دوستوں کو بد اخلاقی سے روکیں، ہم خود گناہوں سے بچیں اور اپنے دوستوں کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو گناہوں میں، فحاشی میں، برائیوں میں جو جا رہی ہیں، ہماری خواتین جو غلط ماحول، غلط سہیلیوں کے ساتھ دوستی بنا کر مختلف قسم کے گناہوں میں جو پڑی ہوئی ہیں، اللہ کی بھی نافرمان، شوہروں کی بھی نافرمان، لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے نافرمان، اس کی بنیادی وجہ ان کی بری صحبت ہے، ان کے برے دوست ہیں۔ اگر آپ انہیں یہ نصیحت کریں گھر سے نکلتے ہوئے کہ اپنے اچھے دوست بنائیں، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی بنائیں، جو برے دوست ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ کی دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ تو اسی وقت ہم اپنے آپ کو بھی نیکی پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں نے جتنی بات آپ کے سامنے میں رکھ سکتا تھا اتنی میں نے رکھا۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور گنہگار دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گنہگار دوست ہمارے ہیں تو انہیں نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے بچنے کی انہیں نصیحت اور تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں خود بھی نمازوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں دوسروں کو بھی نماز کی تعلیم، نماز کی طرف بلانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے
جو زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ ہم تمام کو نمازوں کا پابند، تیری اطاعت اور فرما برداری کا پابند بنا، ہر قسم کے گناہوں سے بچا، اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ ہمیں نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو گزر چکے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالی ہمارے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کو اور ہم تمام کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا